بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب سوم موضوعاتی مطالعہ حصہ جیم سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کے سبق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اس سے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کو سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس ملک اور معاشرے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ علم و اخلاق کی انتہائی پستی کو پہنچ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شہر مکہ میں ہوئی، اور حضور کی ولادت سے پہلے عرب کے لوگ بت پرستی اور شرک میں تھے۔ بتوں کے نام پر نظریں مانتے، بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا جو گھر تھا، اس بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ شراب اور جوا کو فخر سمجھا جاتا، بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا، شرم کا باعث سمجھا جاتا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگیں چھڑ جاتی اور سال ہر سال تک قبائل کی جنگیں چلتی رہتی۔ مظلوم کسی کے آگے کوئی فریاد نہیں کر سکتا تھا، یعنی طاقت ہی کو سب کو سمجھا جاتا تھا۔ ادب، اخلاق اور تعلیم بہت کم گھرانوں تک محدود تھی، یعنی بہت کم لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہی ذات جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیوں میں مبعوث فرمایا۔ امیوں کا معنی ہے ان پڑھ۔ تو عرب میں تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے۔ ایسی پسماندہ صورتحال کی وجہ سے اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک علم، اخلاق اور کردار میں اعلیٰ اور ممتاز مقام رکھتا تھا۔ یعنی جب عرب کے پورے معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، ایسے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش بہت ہی معزز اور بہت ہی باوقار تھا۔ قبیلہ قریش ہی کعبے کے متولی تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، ان تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش بہت ہی معتبر مانا جاتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کی وجہ سے صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ یعنی ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا کہ پورے عرب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولنے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بچپن میں نہ جوانی میں کبھی جھوٹ بولا، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ اور امین کا معنی ہے امانت دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر امانت دار مشہور تھے کہ اپنے دشمن بھی اپنی امانتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مشکل وقت میں بھی دشمنوں کی امانتیں اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی، یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، یہ فلاں فلاں کو دے دینا۔ یعنی ایسے مشکل حالات میں بھی لوگوں کی امانتیں دینے کی فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن بھی امین یعنی امانت دار مانا کرتے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید خوبیوں اور اعلیٰ صفات کا ظہور ہوا۔ یعنی حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی باکمال تھے، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید صفات، مزید خوبیاں ظاہر ہوئیں، جن میں بحیثیت معلم، مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف اہم ہیں۔ سب سے پہلے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی۔ معلم کے معنی ہے استاد اور مربی کے معنی ہے تربیت کرنے والے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار اعلیٰ صفات میں سے جن خوبیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے ان میں ایک معلم بھی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے، کیونکہ تعلیم و تربیت ہی سے اعلیٰ شخصیات تیار ہوتی ہیں اور معاشرہ اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ چونکہ عرب کے معاشرے میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت معلم بنا کر بھیجا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تعلیم یعنی تعلیم دینے کا انداز خیر خواہی، ہمدردی، مساوات اور نصیحت بھرا ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے کہ عام سے عام شخص، سادہ سے سادہ شخص بھی آپ کی بات کو سمجھ جاتا، اور اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی دوبارہ سوال کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی نرمی سے اسے دوبارہ سے سمجھا دیا کرتے، اور ایک بات کو بار بار دہراتے تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے اور لوگوں کو یاد بھی ہو جائے، اور کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کسی بات پر عمل کرنے کا پابند نہیں کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت میں کبھی سختی اور بے رحمی سے پیش نہیں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی صحابی کو سختی سے نہیں سمجھایا۔ قرآن مجید کی تعلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی زیادہ نرمی سے دی، اسلام کی تعلیمات کو بہت ہی زیادہ شفقت محبت کے ساتھ سمجھایا، مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا موقف بیان فرماتے، یعنی بلا وجہ لمبی گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ مختصر سے الفاظ میں بڑا ہی جامع مفہوم ہوا کرتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر اہم بات کو بار بار دہراتے، سامعین کے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی دیتے۔ اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو اس طرح کوئی مسافر رہتا ہے۔ تو اس طرح مختلف مثالیں دے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اپنی بات سمجھایا کرتے تھے، اور بعض اوقات سوال و جواب کے ذریعے سامعین کو سمجھاتے، یعنی کئی بار کسی بات کو سمجھانے سے پہلے صحابہ سے پوچھتے کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طرح سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آقا کریم کئی بار پہلے سوال کرتے، اس کے بعد خود اس کا جواب دیا کرتے، انہیں اچھے کام کرنے یا اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کی ترغیب دی جاتی، اور دل جوئی کے لیے کسی کسی کو انعامات بھی دے دیتے تھے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اپریشیٹ کرتے، اس کی پذیرائی کرتے، اس کی تعریف فرماتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، تو وہ صحابی مزید جوش و خروش کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے تعلیمی ادارے اور اساتذہ تیار کروائے۔ تعلیمی اداروں سے مراد یہ کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ کے لیے صفہ کا مقام تیار کروایا۔ صفہ وہ جگہ ہے جو مسجد نبوی میں ایک طرف ایک چبوترا تھا جہاں مہاجرین صحابہ کرام آ کر رہتے اور وہیں اسلام کی تعلیم و تربیت حاصل کرتے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر میں خواتین کی تعلیم کا سلسلہ رکھا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ جیسے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی سارے اشخاص تیار کیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے رہے اور اسلام کے بارے میں سمجھاتے رہے۔ ان کی محنت سے، ان کی قیادت میں تھوڑے ہی عرصے میں معاشرے میں کچھ ایسی ہستیاں تیار ہوئیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کچھ ہی عرصے میں جو قوم ان پڑھ تھی اس قوم کے اندر ایسے ایسے محدث اور ایسے ایسے مفسر تیار کیے کہ جو قرآن مجید کے علم میں اتنے مہارت رکھنے والے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اعزاز اس قوم کو نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت منتظم۔ منتظم کا معنی ہے انتظام چلانے والے یا انتظام سنبھالنے والے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت مدینہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت کے سربراہ اور امیر تھے، یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت جب کیا، اس وقت سے لے کر 53 سال کی عمر میں جب ہجرت کی، اس وقت تک 13 سال تک مسلمانوں کی قلیل جماعت کے سربراہ تھے، ان کے امیر تھے، ان کے لیڈر تھے۔ آپ کے پاس کسی علاقے یا ریاست کا انتظام نہیں تھا، یعنی باقاعدہ کسی شہر یا کسی ملک کے سربراہ نہیں تھے، صرف چند صحابہ کرام کے سربراہ تھے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو فکری اور نظریاتی اعتبار سے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی 13 سال کے عرصے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کی مضبوطی، ان کے نظریات کی مضبوطی کی کوشش میں لگے رہے۔ ایک جماعت کو منظم کرنا اور اسے سیاسی اعتبار سے ریاست پر حکومت کرنے کے قابل بنانا، آپ خود بھی اسے بخوبی چلاتے رہے اور ہر مرحلے پر اپنے جانثار ساتھیوں کو صبر و تحمل، دعوت و تبلیغ کی تلقین اور حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ یعنی اس عرصے میں صحابہ کرام کو اسلام کے ابتدائی دور میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ایسے مشکل اوقات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صبر و تحمل، ہمت و برداشت کی تلقین فرماتے، ان کے حوصلے کو مضبوط رکھتے۔ نتیجتاً صرف 13 سال کے قلیل عرصے میں جب یہ جماعت مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 53 برس ہوئی اور یہ مختصر سے لوگ جو مکہ سے مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہجرت کر کے آئے، تو وہاں ملک کا انتظام سنبھالنے کے لائق ہو گئی۔ 13 سال میں ان کو ایسا تیار کر دیا کہ مدینہ میں آ کر وہی لوگ اسلام کی پہلی ریاست کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ مہاجرین کہتے ہیں ان صحابہ کرام کو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور انصار کہتے ہیں ان صحابہ کرام کو جو پہلے سے مدینہ میں قیام پذیر تھے اور اپنے مہاجرین بھائیوں کی، مسلمانوں کی ہر لحاظ سے مدد کی۔ تو ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی مدد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی، جس کا نام ریاست مدینہ تھا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منتظم اور سربراہ ہوئے۔ سب سے پہلے دستور بنایا، یعنی آئین بنایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ دراصل وہ ایگریمنٹ تھا جو مدینہ کے مختلف قبیلوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھا، جو مدینہ کے دفاع کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مواخات کے ذریعے، یعنی بھائی چارے کے ذریعے، مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے رہن سہن اور معاش کا مسئلہ حل فرمایا۔ یعنی جب مکہ سے مدینہ لوگ ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کا گھر بار، ان کی جائیداد، ان کی مال و ملکیت سب مکہ میں رہ گئے تھے، اور وہ خالی ہاتھ اسلام کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو ایسے حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رہن سہن اور معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ صحابہ جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انصاری ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لے۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اور ہر انصاری صحابی نے اپنے مہاجر بھائی کو مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اس قدر سپورٹ کیا کہ ان کے رہنے سہنے اور ان کے معاشی مسئلے کا انتظام ہو گیا، اور ساتھ ہی ریاست کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوجی انتظام کیا گیا، جس میں مجاہدین حسب روایت دشمنوں سے لڑتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو مدینے کے دفاع کی تربیت دی، باقاعدہ طور پر انہیں فوجی نظم و ضبط سکھایا گیا، تعلیم کی بہتری کے لیے صفہ اور دیگر ادارے قائم کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کی بذات خود ذمہ داری دی۔ یعنی جو غریب صحابہ کرام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو بھی مال غنیمت آیا کرتا، جو بھی ہدیے کے طور پہ کھجوریں آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین انتظام کی وجہ سے مدینہ منورہ
ایک پرامن اور فلاحی ریاست بن گیا، جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو جان، مال اور عزت کی حفاظت کا حق ملا۔ یعنی جتنے مشکل حالات مسلمان شہر مکہ میں دیکھ کر آئے تھے، ان تمام مشکلات سے مسلمانوں کو مدینہ میں آ کر نجات مل گئی۔ انہیں زراعت یعنی ایگریکلچر، فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس، دستکاری کو ہینڈی کرافٹس کہا جاتا ہے، تجارت اور جہاد کے شعبوں میں کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات کی بنیاد مشاورت پر رکھی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا کرتے، ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیا کرتے، اور ابتدا میں مسجد نبوی کو مشاورت، فیصلہ سازی، مہمان نوازی اور عبادت کے لیے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یعنی یہ سارے مشورے مسجد نبوی میں ہوا کرتے، لوگوں کی مہمان نوازی مسجد نبوی میں ہوتی، تمام عبادات اور معاملات مسجد نبوی میں ہوتے۔ اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی تعلیم و تربیت، نیز دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں اعلان نبوت کے ساتھ ادا کرتے رہے، لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی مسلح سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر مکی زندگی کے 13 سال کے عرصے تک کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی جنگ نہیں کی۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کو بھی صبر و تحمل اور ہمت و برداشت کی تلقین کی، یہاں تک کہ اسلامی ریاست کے تحت ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلی کلمت اللہ اور ریاست اسلامی کے دفاع کے لیے باقاعدہ فوج تیار کرنے کی اجازت ملی۔ یعنی پہلا غزوہ جب 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اب دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، دشمنوں کے ساتھ لڑو۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر فوج تیار کی، اس لیے کہ نئی ریاست مدینہ کو دشمنوں کی طرف سے کافی خطرات تھے۔ دشمنوں کے ارادوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سپہ سالار مقرر کرنے کے علاوہ بذات خود 27 غزوات میں بحیثیت سپہ سالار حصہ لیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جہاد کی تربیت دی، جہاد کا حکم دیا، بلکہ حضور علیہ السلام خود بھی 27 جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ان جنگی حربوں سے اپنی ذاتی حیثیت، مال و دولت اور دہشت میں اضافہ کرنا نہیں تھا۔ یعنی اپنی ذات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ لوگوں کو معاف فرمایا، مگر زمین میں ظلم، زیادتی اور فساد ختم کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف راغب کرنا تھا۔ جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ اسلامی نظام کے لیے لڑیں، اسلام کی خاطر لڑیں۔ جو فریق اس مقصد راہ میں رکاوٹ بنے انہیں پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے یا ماتحت رہنے کی ہدایت کی جاتی۔ یعنی جن بھی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا تو براہ راست ان پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اگر وہ قبول نہ کرتے اور بعد میں مخالفت اور ہٹ دھرمی کرنے کی صورت میں انہیں جنگ کے ذریعے مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا جاتا تھا۔ عام جنگی سربراہوں کے برعکس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جنگی مہم خیر سگالی اور خیر خواہی کی راہ کے فروغ اور ریاست اسلامی کے دفاع کے لیے تھی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی زمین پر قبضہ کرنے، کسی پر اپنی طاقت کا روب ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مدینہ طیبہ کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑے۔ اس لیے دشمن قوموں کے بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار اور کمزور لوگ ہمیشہ ہر خطرے سے محفوظ ہوتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑیں، جن بھی صحابہ کرام کو جہاں جہاں جہاد کے لیے بھیجا، انہیں تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کسی بوڑھے، بچے یا عورتوں پر کبھی بھی حملہ مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح اور امن کے معاہدوں کو جنگ پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ بات چیت سے معاملات حل ہو جائیں۔ مکی دور میں کافروں نے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں، اور جب وہ قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے اور اپنی سزا کے انتظار میں انتقام سے خوفزدہ تھے،
تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا آج تم سے کوئی شکوہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ آقا علیہ السلام کو مجبوراً شہر مکہ چھوڑنا پڑا، جن لوگوں کی وجہ سے مکے کو چھوڑنا پڑا۔ اب جب 8 ہجری میں آقا علیہ السلام فتح کرتے ہوئے فاتحانہ شان کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام ان لوگوں سے اپنا انتقام لیتے، اپنا بدلہ لیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو جنگی فن اور مہارت سے آشنا کراتے تھے، جنگی اسلحہ اور طاقت رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن آپ انہیں یہ یقین دلاتے تھے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہوتی ہے، اس لیے جنگی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہ ہونا۔ یعنی اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو آقا علیہ السلام نے اسلحہ اور اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں 313 مسلمان ایمانی طاقت سے 1000 کفار سے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت منصف، یعنی انصاف کرنے والے، یعنی بحیثیت جج۔ اسلام کی پہلی ریاست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے امن اور انصاف والے فیصلوں میں ہمیشہ عادل اور منصف تھے۔ عادل کہتے ہیں عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے وقت دیتے تھے، یعنی دونوں طرف کے لوگوں کی بات سنتے، اس کے بعد فیصلہ فرماتے، اور اگر فیصلہ صلح اور مصالحت کا ہوتا تھا تو فریقین کو صلح پر راضی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو جائے۔ البتہ اگر معاملہ حدود، قصاص یا کسی کی حق تلفی کا ہوتا تھا تو مجرم کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق سزا کا فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی کی حق تلفی کا معاملہ ہوتا تو اسے اس کا حق دلوایا کرتے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو قصاص کے ذریعے قتل کے بدلے قتل، اسی طرح سے چوری کا معاملہ ہوتا تو اسلامی سزا کے مطابق چور کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی گئی اور اسے نقصان پہنچایا، تو ان دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ دن کے وقت فصلوں اور املاک کی حفاظت مالک کی ذمہ داری ہے، جبکہ رات کے وقت جانوروں کو قابو میں رکھنا ان کے مالکوں کا کام ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ان کے لیے نقصان کا معاوضہ بھرنے یا نہ بھرنے کا معاملہ واضح ہو گیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3569 ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے بڑے منصفانہ انداز سے ان کا فیصلہ کیا۔ مدینہ شریف میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی، دلائل کی بنیاد پر اس کی چوری کی سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ شرعی حدود اور سزاؤں میں سے ایک ہے۔ تب اس عورت کے ورثاء نے، یعنی اس کے گھر والوں نے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر حضور کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سزا معاف کرنے کی سفارش کریں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اعلان فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4304 ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبیلہ مخزوم کی فاطمہ کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے معاملے میں بھی میں کسی کی سفارش قبول نہ کرتا، بلکہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئیں کہ ان کے درمیان اگر کوئی طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تو اس کی سفارش کر دی جاتی، اور اگر کوئی کمزور کوئی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کا انصاف۔
عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔